اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ارشد جمال، سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹرانک میڈیا ممبر پریس کلب ہری پور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کچھ ایسے اہم ایشو پر میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے، دوستوں نے، میرے چاہنے والوں نے میرے پیج پر اور مجھے بہت سارے جگہ پر فالو کیا، اور میرے ساتھ ہونے والے جو ایکسیڈنٹ تھا اس پر انہوں نے بڑی اعتماد بھی کیا اور اظہار افسوس بھی کیا۔ آج میں آپ کو واضح طور پر یہ بتانے جا رہا ہوں کہ 11 دسمبر 2023 کو جو میری ویڈیو وائرل ہوئی، جو میری نیوز بریک ہوئی مجھ پر قاتلانہ حملے کی، آج اس کا میں ڈراپ سین کرنے جا رہا ہوں۔ حالات و واقعات کے مطابق ایسا ہوا کہ میں 9 دسمبر کو ایک ورکشاپ تھی اسلام آباد میں 2 دن کی، 9 اور 10 کی ورکشاپ میں وہاں پہ اٹینڈ کرنے گیا۔ تو 11 تاریخ کو واپس رات کو 10 تاریخ کو میں رات کو 10 بجے واپس آیا گھر میں، اور اس سے پہلے میں نے ملا ریلوے اسٹیشن اور ملا رحمت آباد اور بلال مسجد، سمیر ایوب کالونی، میرا علی خان اور گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف میں نے کریک ڈاؤن کیا تھا، اور میں نے ان کو بے نقاب کیا تھا کہ کون آئس بیچ رہا ہے، کون چرس بیچ رہا ہے، اور کون وہ ریلوے اسٹیشن کی حدود میں اپنے ناپاک عزائم کی، جرائم کی منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو میں نے بے نقاب اور فوکس کیا، جس کے نتیجے میں یہ جو گروپ ہے، یہ جو جرائم پیشہ لوگوں کا، منشیات فروشوں کا گروپ ہے، انہوں نے ایکا کر کے 11 دسمبر کو 2023 کو جب میں گھر سے 10 بجے نکلا صبح دن کے وقت، تو منیب احمد ترنولی کہہ سکتا ہوں، وہ ہماری ٹکڑوں پہ پل کے ہم پر ہی وہ حملہ آور ہو گیا، تو اس نے مجھ پر وہ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ قاتلانہ تو حملہ تو جو ان کا تھا وہ پسپا کر دیا، اور کچھ ایویڈنس جو تھے وہ میرے جو رہ گئے تھے وہ میں نے اس کو یہ کیا، یہ ایک پری پلان جو تھا مجھ پہ قاتلانہ حملے کی ایک سازش تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں، دوست جو ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملات سیٹل ہو گئے، مگر یہ بات اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بلٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ بلٹ ہے، یہ 30 بور پسٹل کا بلٹ ہے، جو بلٹ جو فائر ہوا 30 بور کا پسٹل تھا، اس کا لائسنس بھی نہیں ہے، اور اس منیب احمد ترنولی نے جو مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا اور یہ فائر کیا، اور یہ فائر جو تھا وہ مس ہوا، اور دوسرا فائر کیا تو اس کے چیمبر میں گولی پھنس گئی، اور اس موقع پر موجود ریٹائرڈ پٹواری ایریگیشن ڈپارٹمنٹ جناب محترم سابق کونسلر پرویز سلطان صاحب، اور شاپ کے ساتھ قریبی ایک دکاندار شاپ غلام نبی صاحب نے، انہوں نے بر وقت زید خان جو ٹریفک پولیس کا ہے وارڈن ہے، اس نے بر وقت کارروائی کی، اور منیب احمد سے جو وہ تھا وہ پسٹل وہ کھینچ لیا۔ میں نے فوری طور پر تھانہ سالہ کے SHO مہتاب خان کو میں نے اطلاع دی، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ معاملہ ہے، یہ صورتحال ہے، مگر یہ اتنا شاطر قسم کا جرائم پیشہ ہے منیب احمد، تھانے میں جا کے قسم قرآن پہ اٹھا لی کہ میرے پاس پسٹل نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے اس میں حاجی سلیم صاحب اور تنویر احمد صاحب جدون اور الطاف خان جدون اور کچھ دوست اور بھی تھے، جنہوں نے اس چیز کو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آئندہ ایسی یہ حرکت نہیں کرے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ میرا یہ موقف یہ تھا
جناب ایس ایچ او صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ برائے مہربانی فرما کر اس کی پوری گینگ کو جو ہے فوکس کرے، اس کی گینگ کو بے نقاب کریں، اور جو پسٹل اس نے استعمال کیا تھا وہ جمع کروا دیں۔ یہ بات میری اس بات پر یہ کامن تھی، مگر تاحال اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور چند لوگوں نے اس چیز کو جو ہے بات کو ٹال مٹول کی طرف لے گئے۔ اب یہ سچویشن یہ ہے کہ میں بڑا احساس، کیونکہ میں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں اور ممبر پریس کلب ہری پور ہوں، اور الیکٹرانک میڈیا کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور ورلڈ ہیومن رائٹ آبزرور پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن میں بطور باحثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، اور معاشرے میں میرا ایک مقام ہے اور میری ایک صلاحیت ہے، مگر یہ چند گروپ میں جو ملوث جو گروپ ہے، اس نے مجھ پہ جو ایک پری پلان ماسٹر مائنڈ کو تیار کر کے مجھ پر یہ قاتلانہ حملے کی کوشش کی، جو کہ بے نقاب ہوئی۔ میں جناب تمام یہ جو میرا ویڈیو بیان ہے، یہ جو میری وائرل ویڈیو ہوگی، یہ میری حقیقت پہ مبنی ہوگی، اس میں کوئی کسی قسم کی منافقت نہیں ہے۔ منیب احمد ڈان جو ہے ایک زمانہ بدنام منشیات فروش ہے، اور یہ انتہائی بد اخلاق قسم کا بندہ ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہے، اور دن کو یہ آوارہ گردی کرتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے حدود پہ جو ہے چرس فروش، ایرون فروش اور آئس کا جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ تو رات کو یہ ڈاؤٹ فل ہے، ذرائع کی رپورٹ میں اپنی غیر حتمی بات میں وہ کرتا ہوں، ذرائع کی رپورٹ کے مطابق یہ رات کو ڈکیتیوں میں بھی یہ ملوث پایا گیا ہے۔ اس کو میرے خلاف اکسانے میں، میرے خلاف مجھ کو حملہ کروانے میں، میرے خلاف اس کو تیار کر کے آگے مجھ پر حملہ کرنے میں جن لوگوں نے اقلیتی کردار ادا کیا، اس میں راشد علیہ کا بڑا اہم رول ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا رائٹ ہینڈ ہے۔ ذکی نامی لڑکا ہے، وہ بھی اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اور نبیل شیخ ہے، وہ بھی اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اور وقار شاہ ہے، وہ بھی اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اور ناصر نامی لڑکا ہے، وہ بھی اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا راشد علی کا بیٹا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ یہ 10-12 لوگوں کا ایک گروپ ہے، جنہوں نے میں نے اپنی جو میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جو میری نیوز بریک ہوئی تھی، جس میں خبریں ہوئی تھی، میں نے کہا منیب احمد کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کو اور ہے جس نے مجھ پر یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حالات اور واقعات کے مطابق اس سلسلے کو تقریباً چند دن اور چند ہفتے گزرے ہیں۔ اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک پری پلان ماسٹر مائنڈ تیار کیا گیا ہے، ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے، اور مجھ پر چاروں اطراف میں جو ہے وہ مختلف قسم کے بندے چھوڑے گئے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگوں کو میرے اوپر عکس کیا گیا ہے، تاکہ میری موومنٹ کو چیک کریں، میرے گھر سے نکلنے کا، میرے گھر سے مجھے گھر میں داخل ہونے کا، یہ ساری ریکی کی جا رہی ہے، اور وہ خدشہ ہے کہ یہ کچھ بھی آگے ان کا جو پلان ہے، یہ منشیات فروشوں کا، اسٹریٹ کرائم میں ملوث لوگوں کا، یہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ان کی سامنے آ رہی ہیں۔ میں جناب ڈی پی او ہری پور کا اور ایس ایچ او ثانیہ سریسالہ کا، اور میں تمام اپنی صحافتی برادری کا، جنہوں نے میرے ساتھ بر وقت اظہار مذمت کیا، جس میں اگر بات کروں تو پریس کلب ملتان کا، اور پریس کلب شیخو پورہ کا، اور پریس کلب راولپنڈی کے چند ممبران ہیں جو ہے ان کا، پھر اس کے علاوہ مانسہرہ، ایبٹ بڈگرام، پشاور، نوشہرہ، چرسدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے بھی جو ہے لوگوں نے، کوئٹہ بلوچستان سے جناب رحمت اللہ مروت صاحب نے جی میرے ساتھ اظہار مذمت کی، اور پورے پاکستان میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ مذمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس وقت میں جس محلے میں رہتا ہوں، محلہ ریلوے اسٹیشن ہے سریسالہ کا، ریلوے اسٹیشن اس وقت جو ہے
وہ مکمل طور پر منشیات فروشوں کی امجگاہ ہے، اور اس کے ساتھ ملا رحمت آباد اور ملا بلال مسجد میں گھروں میں جو ہے فون کال پہ جو ہے فحاشی کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، اور فون کال پہ منشیات فروش کی جا رہی ہے، اور تھانہ سرہ سالہ کی حدود میں آئے روز کچھ نہ کچھ یہ معاملات چلتے جا رہے ہیں، مگر تاحال جو ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی ان جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو سکولوں اور کالجز کے ہیں وہ بھی ریلوے اسٹیشن پہ آ کے جناب منشیات خریدتے ہیں اور پیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی پلاتے ہیں اور خریدتے بھی اور بیچتے بھی ہیں۔ سرہ سالہ کی صورتحال کو اگر میں بات کروں تو سرہ سالہ میں برائی کے خلاف بولنا ایک جہاد ہے، اور یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک منشیات فروشوں اور منشیات پینے والوں کا بھی کما کلا نہیں ہو جاتا۔ جو منشیات پینے والے ہیں باہر سے وہ اپنی جو وہ پیٹھ جو ہے کٹوائی کروا کے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے لترول کروا لیتے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ہے ان کو مار پیٹتے۔ جب گھروں میں یہ داخل ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں عزیزوں رشتہ داروں پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں، گھروں میں بیوی بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور ان کے گھر کے برتن توڑے جاتے ہیں، اور گال گلوچ آزادانہ کی جاتی ہے، جس سے اہلیان محلہ میں بھی اس چیز کی کشیدگی پائی گئی ہے۔ میں خصوصی طور پر جناب قانون نافذ کرنے والوں اداروں سے اور احساس اداروں سے، اور جو اسپیشل ادارے ہمارے جو ہے CIA ہے اور اسپیشل برانچ ہے، ان سے یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس بڑھتی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور جو ہے اس موذی لعنت سے محفوظ رہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، یہ ساری باتوں کا مدعا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے چھوٹی بات ہے، مگر یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بلٹ ہے، یہ بلٹ پسٹل کا ہے، 30 بور پسٹل کا ہے۔ اگر یہ فائر ہو جاتا تو یہ جو لگ جاتا اور انسان کی قیمتی جان جو ہوتی وہ ضائع ہوتی، مگر صحافت پر جو قلم اٹھا ہے وہ اس پہ صحافت پہ جو گولی یا فائر اٹھا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور وہ یہ کسی صورت بھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جائے گا۔ دوستوں مہربانوں نے بات کو ہوا میں اڑا دیا، یہ بات بڑی انتہائی سنجیدہ ہے، اور اس بندے کو میں نے فوکس کر دیا ہے۔ یہ منیب احمد ترنولی جو ہے ہماری پہ گود میں بیٹھ کے ہماری داڑھی نوچنے لگا ہے، ہماری ٹکڑوں پہ پلنے والا ناسور ہم پہ ہی حملہ آور ہو گیا ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر جو ہے یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، اور خفیہ ویڈیو بناتے ہیں اور خفیہ فوٹو بناتے ہیں، اور یہ اس ٹیم میں پوری گینگ ہے، اور لوگوں کے گھروں میں بنا وہ جا کے لوگوں کی جو بہو بیٹیاں ان کی بھی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ میں یہ بات جو ہے اس سلسلے میں نے کی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو گروپ ہے، یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے رفتہ رفتہ اپنی گیم کو وسیع کر رہے ہیں اور اپنے اس گروپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور بڑے منظم طریقے کے ساتھ یہ مجھ پر ایک بار پھر یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کے خلاف ہم کچھ نہ کچھ بات کریں۔ اور بڑے مزے کی بات آخر میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جھوٹی درخواستوں کے ماسٹر مائنڈ ہے، اور یہ 2 گروپ ہیں، اور 2 گروپوں میں یہ جب بھی یہ کوئی کرائم اور جرائم میں مداخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں، اور ان درخواستوں کا خمادہ جو ہے وہ شریف شہریوں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ درخواست اس نے دی ہے، یہ درخواست اس نے دی ہے، یہ درخواست اس نے دی ہے۔ مگر یہ سارا کرتا دھرتا جو گروپ میں نے آپ کو ڈنگروز کیا ہے، یہ جھوٹی درخواستوں کا ماسٹر مائنڈ ہے، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا، اور روزمرہ میں آئے روز کوئی نہ کوئی ایشو بنا کر اہلیان محلہ کا سکون تباہ کرتے ہیں، اور گرد و نواح کے علاقوں میں ان کے جو نیٹ ورک ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اگر اس کو توڑا نہ گیا تو آنے والے وقت مزید نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میں نے خصوصی گفتگو تھی، جو خصوصی بات چیت تھی، میں نے آپ کو آج وہ فوکس کیا ہے کہ یہ جو متحرک گروپ ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کا براسز ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ آنے والے وقت میں یہ اپنے عزائم کو تکمیل پہنچانے کے لیے یہ اولیاء حربے کرتے ہیں، اور چوریاں، ڈکیتیاں، منشیات فروشی، فحاشی کے اڈوں کی سرپرستی کرنے والے یہ لوگ جو ہے یہ حیا ہے۔ اگر کسی نے میرے خلاف کوئی ایسی تقریبی کارروائی کی یا جو سوچ انہوں نے رکھی تھی ناپاک عزائم کی تکمیل کی، تو انشاءاللہ میں ان کو اس تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ تو میں ان کے اندر، کیونکہ جس وقت یہ مجھ پہ حملہ ہوا تو قانون کے مطابق جو پروٹیکشن ایکٹ تھا، جو قانون تھا ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق 788 دہشت گردی کا دفعات 506، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر دفعات جو ہے اس میں شامل ہے، بٹے 34 ہے، اور اس میں بہت سارے یہ ارادہ قتل ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں 324 بٹے 34 اور 306 بٹے 34 اور 109، اور جو مشاورت میں اس میں شامل 109 میں بھی کافی سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ 788 کا جو دفعات ہے، یہ پروٹیکشن ایکٹ ہے، جرنلسٹ ایکٹ کا، اس کو نافذ کرنا جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ میں اور باب اختیار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی نہیں ہے معمولی سا، یہ ایک بلٹ کا معاملہ ہے۔ یہ بلٹ ابھی تک میرے پاس ہے، کیونکہ یہ پسٹل ابھی تک برآمد نہیں ہوا ہے۔ غیر قانونی اسلحہ اور غیر قانونی اسلحے کا کاروبار کرنا، اور یہ گولیوں کی سیل فروخت کرنا، اور جو ہے بلیک منی کو وائٹ منی اور وائٹ منی کو بلیک منی کرنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ انشاءاللہ ان کو میں بے لگام کروں گا، اور گلی کوچوں میں منشیات فروشوں کا میں کلہ کما کروں گا۔ ان کو معافی کے قابل نہیں ہے جنہوں نے معاشرے کو گرد آلود کیا ہے، اور انتظامیہ سے میری یہ درخواست ہے کہ فوری طور پر جو ہے اعلیان محلہ میں کمیٹیاں بنائی جائیں، اور کمیٹیوں میں وہ لوگ شامل کیے جائیں جو ہے غیر متنازع ہوں، ان کی کمیٹیاں بنائی جائیں، اور اپنے اپنے محلے کی وہ رپورٹ کریں، اور ارد گرد میں چوریاں، ڈکیتیاں، رازدنیاں، منشیات فروشی اور فحاشی کے اڈے چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے، جس کا جو چیف آف کمانڈ ہو، وہ ایس ایچ او یا ڈی پی او ہری پور ہو، تاکہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو کرائم ہے، جرائم ہے اور منشیات فروشی ہے، اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی آسانی سے، یہ بڑا ایزی ہے کہ اگر انتظامیہ اگر امن امان چاہتی ہے تو پھر یہ کریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے۔ آوارہ گردی، لوفر لفنگے اور بگڑے ہوئے گھروں کے چشم و چراغ جو اپنے معاشرے میں اپنے ماں باپ کو بھی بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا بڑا ضروری ہے۔ پاک صاف معاشرہ ملک اور قوم کی شناخت ہے۔ اگر پاک صاف معاشرے میں گرد غلود اور آوارہ اور جرائم پیشہ لوگوں کا کلہ کما نہ کیا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ سنگین نتائج کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں پہ صورتحال یہی ہے، ایک شمع پہ 10 پروانے مار رہے ہیں، اور شمع کے لیے جو پروانے ہیں وہ حرکت میں اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں، اور راستے میں اپنے کانٹے اٹھا رہے ہیں، اور شمع بھی اپنی جو عزت و آبرو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے شمع بھی اپنے عروج پر ہے، اور وہ اپنے حقیقی خاوند کو اتنی ترجیح نہیں دیتی جتنی وہ پروانوں کو ترجیح دیتی ہے۔ تو معاشرے میں یہ گرد غلود جو معاشرہ ہے، یہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹیاں اور بیٹوں کی زندگیوں کا مستقبل ہے۔ اگر اس کو روکا نہ گیا، اس پر بر وقت کارروائی نہ کی گئی، تو میرا خیال میں آئین پاکستان اور قانون بالکل کمزور ہو کر رہ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی۔ ملک ہے تو قوم ہے، قوم ہے تو ملک ہے۔ اپنے علاقوں کو، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مثبت اقدام جو ہے وہ ہم نے اٹھایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ضلعی انتظامیہ اور گورنمنٹ آف پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز پر فوکس رہیں گے۔ آج کی یہ میری گفتگو ہے، بہت سینسیٹیو ہے اور حقیقت پر مبنی ہے،
اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور اس سے رک جائیں گی اور رکیں گی انشاءاللہ میں اس مارگ پر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔